سے بھٹکے ہوئے جب اتنے بھٹک جاتے ہیں، مقام انسانیت سے گر جاتے ہیں، مقام انسانیت سے گر کر درندگی کے حد تک جا پہنچتے ہیں. جب انسان مسخ ہو جائے درندہ بن جاتا ہے، اور جب درندہ مسخ ہو جائے شمر اور خولی بن جاتا ہے. چونکہ درندہ بھی اتنا ظلم نہیں کرتا، اتنی درندگی نہیں کرتا. بعض روایات میں ملتا ہے تذکرہ، درندے جب خلیفہ خدا کے سامنے آتے ہیں، انسان کامل کے سامنے آتے ہیں، رام ہو جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. لیکن جب انسان مسخ ہو جائے، فطرت کی راہ سے دور ہو جائے، اسیر غریزہ ہو جائے، حیوانیت سے پستر ہو جاتا ہے. یہ جو حیوانوں سے زیادہ پستر تھے، انہوں نے درندگی دکھائی. اور پاکیزہ فطرت والوں پہ ظلم ڈھایا. اس قدر ظلم ڈھایا، اس قدر ظلم ڈھایا کہ حتی دشمن کے صفوں میں موجود بعض لوگ جو حالات قلم بند کر رہے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس قدر ظلم ہوا کربلا کے اندر، اس قدر ظلم ہوا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی آسمان پھٹ جائے گا، ابھی زمین پھٹ جائے گا. اتنا ظلم ہوا. کربلا کے اندر جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، قابل بیان نہیں ہے. اس ظلم میں ایک ستم یہ ہوا، جناب مسلم ابن عقیل کے 2 فرزند. ایک روایت مشہور جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ روایت جو مشہور ہے وہ ہے موجود کتابوں کے اندر، ہے تذکرہ مقاتل میں، لیکن اس کی سند نہیں ہے، مستند نہیں ہے. مستند روایت جناب مسلم کے ان 2 کلیوں کے بارے میں وہ یہ ہے. چونکہ آج بھی خدا انشاءاللہ آپ سب کو زیارات نصیب فرمائے، جب بھی جائیں کربلا میں فرات کے کنارے 2 چھوٹے چھوٹے مقبرے بنے ہوئے ایک ساتھ، چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ایک ساتھ فرات کے کنارے پر، وہاں ضرور جائیں. بعض اوقات کاروانوں والے نہیں جاتے، وقت کم ہوتا ہے، لیکن وہاں ضرور جائیں. کربلا کے اندر فرات کے کنارے، تھوڑا سا ہٹ کر ہے میدان سے، کافی ہٹ کر ہے، گاڑی پہ جانا پڑتا ہے دور. مسیب کے علاقے میں، علاقے کا نام مسیب ہے، نخلستان ہے. اس نخلستان کے اندر فرات کا کنارہ ہے. فرات کے کنارے پر 2 مزار بنے ہوئے ہیں، 2 قبریں ہیں جن کو دیکھنے سے ہی جگر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے انسان. مشہور روایت یہ ہے کہ یہ دونوں بچے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کوفہ میں تھے. والد اسیر ہو گئے، شہید ہو گئے، اور یہ بچے بعد میں دشمن کے ہاتھ آ گئے اور انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا. یہ روایت اگرچہ مشہور ہے لیکن مستند نہیں. مستند روایت یہ ہے کہ یہ بچے جناب مسلم کے ہمراہ نہیں تھے، یہ کربلا میں موجود تھے، سید الشہداء کے ساتھ تھے. جناب مسلم تنہا گئے تھے کوفہ، اور کربلا میں ان کے مزاروں کی موجودگی بھی بتاتی ہے کہ یہ کربلا میں موجود تھے. چونکہ ان کے مزار کوفہ میں نہیں ہیں، ان کے مزار کربلا میں ہیں. بعض دفعہ سنتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ان کو شہید کر کے ان کے جسد دریا میں ڈال دیے گئے، اور دریا بہتا ہوا ان کو کربلا لے آیا، اور وہاں سے لوگوں نے پکڑ کے دفن کر دیا. دریا الٹا بہتا ہے، کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے، کوفہ سے کربلا نہیں آ رہا. دریائے فرات کربلا سے بہتا ہے اور کوفہ کی طرف جا رہا ہے، کوفہ سے بہ کر کربلا نہیں آ رہا. یہ بچے کربلا میں تھے.
جب شام غریباں ہو گئی، خیام کو جلا دیا گیا، خیام حسینی سے بچے خوف کے ساتھ بھاگنا شروع ہوئے۔ کسی بچے نے کہاں کا رخ کیا، کسی بچے نے کہاں کا رخ کیا، کیونکہ خیام کو جلانے سے پہلے خیام کو لوٹا گیا۔ لوٹنے کے لیے پیدل فوج نہیں آئی، گھوڑوں پہ بیٹھ کر آئی، نیزوں سے لوٹتے تھے۔ بیبیاں فرماتی ہیں نیزوں سے لوٹتے تھے، جو چیز ہاتھ سے اٹھانے کی تھی اس کو بھی نیزے سے اٹھاتے تھے۔ کسی بیوی کا مکنا اتارنا تھا تو نیزے سے اتارتے تھے۔ نیزوں سے لوٹ مچائی ہوئی تھی، گھوڑوں کو دوڑاتے، مشرق کے مغرب کو جاتے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتے۔ گھوڑوں کے دوڑنے اور گھوڑوں کے ہنہناہٹ میں یہ بچے گھبرا کے خوف سے خیام سے بھاگے، آگ میں جلتے ہوئے۔ کچھ کے دامن پہ آگ لگ گئی، کچھ بھاگے، کوئی مقتل کی طرف گیا، کوئی کسی سمت میں گیا۔ جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں جب لوٹ مچ چکی، خیام جل چکے، ہم نے بچوں کو، یتیموں کو اکٹھا کرنا چاہا۔ بہت سارے بچے نونہال بیبیوں نے خاک اور ریت سے اٹھائے جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جا چکے تھے۔ نازک بدن، نازک ہڈیاں، گھوڑوں کی ٹاپوں نے جن کو مسل دیا تھا، چکنا چور ہڈیوں کے ساتھ بچوں کو اٹھا کر خیموں میں لائی۔ بچوں کو شمار کیا، کچھ بچے نہیں ملے۔ جو بچے نہیں ملے ان بچوں کا نام لے کر بیبیاں رات تک پکارتی رہی، ہر بچے کا نام لے کے پکارتی رہی، کچھ بچیوں کا نام لے کے پکارتی رہی۔ کچھ بچے مل گئے، لیکن جناب مسلم کے یہ دونوں نہال جب خیام میں آگ لگی، لوٹ مچی، گھبرا کر خیمے سے ایسے دور گئے کہ مقتل کے بجائے صحرا کی طرف رخ کر لیا۔ بچے بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، مقتل سے بہت دور جا پہنچے، بہت دور جا پہنچے۔ جب تھک گئے، رات ہو گئی، ایک جگہ پر جا کر گر گئے صحرا میں دونوں بچے۔ جہاں پر گرے وہیں تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے، نیند آ گئی، دونوں بچے سو گئے۔ بیبیاں ڈھونڈتی رہیں، آوازیں دیتی رہیں، لیکن بچے کہیں نہیں ملے۔ بیبیوں نے یہی سمجھا شہید ہو گئے ہیں، یا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گئے ہیں، یا نہر فرات میں ڈوب گئے ہیں، معلوم نہیں بچے کہاں گئے۔ خیام حسینی میں جب سب یتیموں کو جمع کر لیا گیا، ان دو بچوں کو سراغ نہیں ملا۔ عزیزوں، پانی لایا گیا، بچوں کو پانی دیا گیا، کچھ بچوں نے پانی پیا، کچھ بچوں نے پانی نہیں پیا، کچھ بچوں نے پانی نہیں پیا، بیبیوں نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ ہمارے یتیم تشنہ مارے گئے۔ صبح ہوئی، کاروان کو تیار کر کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب صبح ہوئی، یہ بچے اٹھے، چاروں طرف دیکھا، کاروان موجود نہیں ہے، خیام موجود نہیں ہے، اہل بیت موجود نہیں ہے، مائیں موجود نہیں ہیں، بہنیں موجود نہیں ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تنہائی کے عالم میں، صحرا میں چاروں طرف نگاہ کرنے لگے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے۔ دور بچوں کو ایک آبادی کا سراغ نظر آیا، اس آبادی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب آبادی سے تھوڑا قریب پہنچے، ایک جگہ پانی کا چشمہ نظر آیا، اس پانی کے چشمے میں جا کر پانی پینے لگے۔ ایک خاتون جو پانی لینے آئی تھی چشمے پر، ان دونوں نہالوں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گئی اپنے خاندان سے دور ہو گئے ہیں، اپنی ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ بچوں نے جو ہی اس خاتون کو دیکھا، اٹھ کر فرار کی، بھاگنے کی کوشش کی۔ خاتون کہنے لگی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ کہتی نہیں، میں تمہیں کچھ کہتی نہیں۔ بچوں کو آ کر پوچھتی ہے، بچوں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے، اگر مارو نہیں تو بتا دیتے ہیں کہاں سے آئے ہیں۔ وعدہ دیتی ہے، میں ماروں گی نہیں، تم تو
مارنے کے قابل نہیں ہو، میں کیوں تمہیں ماروں گی؟ کہنے لگے ہم مدینے سے آئے ہیں، اگر ہو سکتا ہے ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے۔ کہنے لگی اس عمر میں مدینے سے کیسے آ گئے ہو؟ آپ کے ماں باپ کیسے جنہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا؟ کہا ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا، ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا، ظالموں نے والد بھی چھین لیا، ظالموں نے ماں کو بھی چھین لیا۔ کہنے لگی کس خاندان سے ہو؟ کہنے لگی بنو ہاشم سے ہے۔ کہا بنو ہاشم کے کس خاندان سے ہو؟ کہا اولاد علی اور رسول سے ہے۔ کہنے لگی اولاد علی اور رسول میں آیا میرے مولا حسین کے خاندان سے ہو؟ کہنے لگے وہی تو معمول ہے ہمارے، ہم اسی محبوب کی اولاد سے ہے۔ کہنے لگی آپ کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ بچوں نے بتایا ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، ظالموں نے سب کو مار دیا، ظالموں نے سب کو شہید کر دیا۔ اور ان کو رحم آتا ہے، اپنے گھر میں لے جا کر بچوں کو نہلاتی ہے، سلاتی اور کھلاتی ہے۔ اس کا داماد ملعون حارث وہ اس بچوں کی تلاش میں تھا، چونکہ جب بچوں کو گنا گیا تو یہ بچے نہیں ملے، وہ ان کی تلاش میں تھا۔ اسے جب خبر ہو گئی کہ یہ بچے لشکر حسین سے بچ گئے ہیں، اس نے بچوں کو لیا۔ بس مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اس نے بچوں کو لیا، بچوں کو لے کر گیا اور کہا کہ بچوں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں تمہارے اوپر تو بہت بڑا انعام ملے گا مجھے۔ بچے کہنے لگے ہمیں زندہ لے چل، اگر انعام ہی لینا ہے ہمیں زندہ لے چل۔ پہلے لے کر نکلا، لیکن راستے میں خیال بدل گیا اور لے کر ان کو نہر فرات کی طرف ہو گیا۔ بچوں نے کہا کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا تمہارے سروں کی قیمت تمہارے زندوں سے زیادہ مجھے ملے گی۔ بچوں کو لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ کر بچوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ، میرے انعام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب سنو عزیزو سنو، نمازیوں کے خاندان کے پروردہ کیسے ہوتے ہیں۔ بچوں نے جب دیکھ لیا کہ یہ لعین ہمیں قتل کر دے گا تو بچوں نے التجا کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہتے ہیں نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ہم نمازی خاندان سے ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ابھی نماز واجب بھی نہیں ہوئی تھی چونکہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ عزیزو اولاد حسین پر رونے والوں، اللہ کبھی بھی تمہیں اپنی اولاد کا رونا نہ بتائے، اپنی اولاد کا رونا نہ دکھائے۔ اگر رونا ہے حسین کی اولاد کو رو، مسلم کی اولاد کو رو، فاطمہ کی اولاد کو رو۔ حسین کا فرمانا تھا جب بھی رونا ہو میرے بچوں کو رو لیا کرو۔ نمازیوں کے خاندان کے پروردہ کیا کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے دے۔ بچوں نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد کھڑا کر کے کہتا ہے اب تیار ہو جاؤ۔ بڑا بھائی پہلے آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے لعین اگر تو نے قتل ہی کرنا ہے تو پہلے میری گردن کاٹ دے، مجھ سے چھوٹے بھائی کا قتل دیکھا نہیں جائے گا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے اگر تو نے مارنا ہی ہے تو پہلے میری گردن کاٹ دے، مجھ سے بڑے بھائی کی موت دیکھی نہ جائے گی۔ اس لعین نے ایک کی تلوار کے وار سے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ اتنا ظلم ہو گیا اس نے سر لاشوں سے جدا کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہر فرات نے ایسا خون کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله